السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت عالیہ دوم، مضمون مشکات دوم، سبق نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب النکاح، جیسا کہ بیٹا آپ پڑھ چکے ہو پہلے کتاب، فصل اور باب میں کیا فرق ہے۔ اسی طرح النکاح کی لغوی اصطلاحی تعریف، اس سے متعلق جتنے بھی ضروری باتیں تھیں، ابحاث تھے، وہ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ باقاعدہ کتاب کی شروعات لیں گے۔ تو چلے جی، الفصل الاول، حدیث نمبر 1۔ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق علیہ۔ متفق علیہ بچہ بیٹا یہ ہر ایک حدیث کی زیادہ تر احادیث کے آخر میں لکھا ہوتا ہے۔ تو متفق علیہ احادیث وہ احادیث ہوتی ہے جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا اتفاق ہوتا ہے، وہ حدیث ان دونوں کتابوں میں ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ قرآن مجید کے بعد جو کتب کا درجہ ہے، احادیث کتب کا، دوسری نمبر پر بخاری شریف کا درجہ ہے اور تیسری نمبر پر مسلم شریف کا درجہ ہے۔ ٹھیک، تو یہ ایسی حدیث ہے جو دونوں شیخین نے ان کو اپنی اپنی کتاب میں ذکر کیا ہوا ہے۔ ٹھیک، اس حدیث میں اصل میں جوانوں کو نکاح کرنے کا حکم ہے۔ ترجمہ آپ سنیے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص جماع کے اسباب کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ نکاح نظر کو بہت جھکاتا ہے اور شرمگاہ کی بہت حفاظت کرتا ہے، اور جو اسباب نکاح کی طاقت نہیں رکھتا بس اس پر روزہ لازم ہے، یہ اس کے لیے خسی کرنا ہے، اس کے لیے خسی کرنا ہے۔ اب دوسری حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ التبتل ولو اذن له لاختصینا، متفق علیہ۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یہ بھی امام مسلم اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہوا ہے۔ تو ترجمے کی طرف چلیے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے تبتل یعنی نکاح نہ کرنے کو رد فرمایا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تبتل کی اجازت دے دیتے تو ہم بھی خسی ہو جاتے۔ تو صرف یہ دو حدیثیں فی الحال اس کا ترجمہ ہو گیا، اس کی تشریح کر لیتے ہیں، پھر اگلی حدیث کی طرف چلیں گے۔ تو حدیث نمبر 1 کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے، قولہ، جس حدیث میں یا معاشر الشباب کا جو ذکر ہے، معاشر منادہ مضاف ہے، اس لیے یہ منصوب آیا۔ ٹھیک ہے، معاشرو یا معاشری نہیں پڑھیں گے۔ ٹھیک، معاشر اب کہتے کس کو ہے؟ کسی خاص وصف پر مشتمل جماعت کو کیا کہتے ہیں؟ معاشر۔ جیسے یا معاشر الجن، جنوں کی جماعت، یا معاشر الرجال، مردوں کی جماعت، اور شباب کس کی جمع ہے؟ شاب، ان کی بمعنی جوانی۔ بلوغ کے وقت سے جوانی شروع ہو جاتی۔ اب جوانی کی حد کیا ہے؟ تو احناف کے نزدیک عند الاحناف 40 سال تک جوانی کہلاتی ہے۔ ٹھیک، اور جب 40 کا مابعد شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ جوانی نہیں کہلاتی۔ اور شوافع کے نزدیک جوانی کی حد وہ 30 سال ہے، اس سے متجاوز نہ ہو۔ ٹھیک، اچھا جی، اب الباء کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کو 4 طریقوں پہ پڑھا گیا ہے، مد اور ہا کے ساتھ، اس طرح بغیر مد کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، اور مد کے بغیر اور ہا دونوں کے ساتھ بھی پڑھا گیا الباء۔ تو ٹھیک ہے، تو الباء کا مطلب کیا ہے؟ جماع ہے، اور یہ مشتق ہے الباء سے، بمعنی منزل، پناہ گاہ۔ پھر مجازن عقد نکاح کو باہ کہا جانے لگا۔ ٹھیک، مجازن، حقیقتاً نہیں۔ تو جو عورت سے نکاح کرتا ہے، جو مرد، تو اسے اپنی منزل یا پناہ گاہ میں اتارتا ہے، اس لیے اس کو بھی الباء کا نام دیا گیا۔ ٹھیک،
کہ انسان جس طرح اپنے مکان کی طرف پناہ لے کر اطمینان حاصل کرتا ہے، اسی طرح اپنی بیوی کی طرف پناہ لے کر شیطان سے اطمینان حاصل کرتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا پھر اختلاف ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں الباءۃ سے مراد جماع نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد حقوقی نکاح ہے۔ ٹھیک، ان کا جو ہے یہ اختلاف ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ یہاں جماع مراد اس لیے نہیں ہے کہ یہاں جو ہے کیا ہے، لم یستطع کا عطف من استطاع پر صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت معنی یہ ہوں گے کہ جو شخص جماع کی طاقت رکھے وہ تو نکاح کرے، اور جو طاقت نہ رکھے تو وہ کیا کرے، وہ جو طاقت نہ رکھے وہ روزے رکھے۔ ٹھیک، حالانکہ اس میں تو جماع کی طاقت ہی نہیں ہے۔ جب جماع کی طاقت نہیں ہے، اس کی شہوت جو ہے آلریڈی کنٹرول ہے، تو پھر اس کو جو ہے روزے کا حکم کیوں دیا گیا؟ روزے کا حکم تو اس کو دیا جاتا ہے جب اس کی شہوت کنٹرول نہ ہو، جماع پر وہ قدرت رکھتا ہو اور وہ نکاح نہیں کر سکتا، تو پھر اس کا جو ہے دوسرا جو علاج بتایا گیا تو وہ روزوں سے بتایا گیا۔ ٹھیک، بلکہ روزے رکھنے کا حکم تو اس کو ہوتا ہے جو جماع کی طاقت رکھے لیکن لوازمات نکاح کی طاقت نہ رکھے، نکاح نہ کر سکے۔ ٹھیک، اور لفظ شباب بھی اس لفظ پر قرینہ ہے کہ الباء سے مراد جماع نہیں ہے، کیونکہ خطاب نوجوانوں کو ہے، اور نوجوانوں میں جو ہے بدرجہ اتم جو ہے جماع کی طاقت ہوتی ہے۔ اسی طرح فَلْيَتَزَوَّجْ، یہ امر کا صیغہ ہے یتزوج، لیتزوج۔ ٹھیک، فا جب آ جاتا ہے، یا آپ نے صرف کا قانون پڑھا ہے تو لام اور فا کو ملا کے پڑھا جاتا ہے، اسی طرح وہ جب لام امر سے پہلے آ جائے تو اس کو بھی ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک، وَلْيَبْكُوا کثیرہ، جس طرح قرآن میں ہے۔ ٹھیک ہے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا کثیرہ، ان دونوں میں فا اور واو کی مثال دے دی گئی ہے۔ تو یہ امر کا صیغہ ہے، اور یہ امر جو ہے وجوب کے لیے ہے، یا یہ غلبہ شہوت پر محمول ہوگا، لیکن اگر حالت اعتدال پر ہو تو پھر یہ امر کیا ہوگا، استحباب پر محمول ہوگا۔ اگر حالت اعتدال پر نہیں ہے تو یہ پھر وجوب کے لیے ہے، اور اگر حالت اعتدال پر ہے تو پھر یہ امر جو ہے نکاح کرنے کا جو حکم ہے یہ جو ہے مستحب ہے، استحباب کے لیے ہے۔ اسی طرح جو یہاں ذکر ہے فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، یعنی آئی اخفض للبصر، نکاح کرنے سے انسان کی نظر کی حفاظت ہوتی ہے، اس طور پر کہ غیر کی طرف شہوت کی نظر سے وہ پھر نہیں دیکھتا۔ جب اپنی بیوی ہوتی ہے تو دوسری لڑکیوں کی طرف، عورتوں کی طرف جو ہے پھر وہ شہوت کی نظر نہیں ڈالتا اس پر۔ ٹھیک ہے، اور اگر نظر پڑ بھی جائے تو فوراً ہٹا لیتا ہے، تو یہ نکاح کا ایک فائدہ ہوا۔ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ أَيْ عَنِ الْوُقُوعِ فِي الْحَرَامِ، یعنی نکاح کرنے سے جو ہے وہ حرام کی طرف جو ہے نہیں جاتا۔ ٹھیک، زنا وغیرہ کی طرف نہیں جاتا۔ حرام کے ارتکاب میں پڑنے سے جو ہے نکاح کے ذریعے انسان بچ جاتا ہے۔ پہلے حرام میں پڑنے کے سبب سے روک دیا، ٹھیک، جو مفضی الحرام ہے۔ اس جملے میں نکاح کا دوسرا فائدہ بتلا دیا۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ کا مطلب یہ ہے یا تو وہ جماع پر قدرت نہ رکھتا ہو، یا جماع پر قدرت تو رکھتا ہے لیکن لوازمات نکاح یعنی نان، نفقہ، سکنا، رہائش دینا عورت کو، اس پر قدرت نہیں رکھتا، تو اس کے لیے فعلیہ بالصوم کا حکم دے دیا شریعت نے۔ ٹھیک، کہ اگر جماع پر قدرت تو رکھتا ہے لیکن جو ہے وہ نان، نفقہ، خرچہ نہیں اٹھا سکتا، سکنا نہیں دے سکتا اپنی بیوی کو، تو پھر اس کے لیے اسلام نے کیا حکم دیا کہ وہ روزے رکھے۔ وجاء واو کے کسرے کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور مد کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے معنی ہے توڑنا، خصیتین کا کچلنا، یعنی اس قدر روزے رکھے کہ اس کی شہوت جو ہے وہ مغلوب ہو جائے، گوئے کہ وہ خسی ہو جائے۔ یہ استعارہ مصرحہ جو ہے استعمال ہوا، اصول شاشی میں آپ نے پڑھا ہوگا، یعنی مشبہ بھی بول کر مشبہ مراد دیا ہے، اور مشبہ خسی ہونا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے کسر شہوت کو تشبیہ دے دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ اتنے روزے رکھے گوئے کہ وہ خسی ہوا ہے، یعنی اس میں جو ہے جماع کی طرف جو ہے اس کی اب جو ہے غلبہ نہیں رہا، بلکہ جو اس کو جو جماع کا شوق تھا، شہوت کا غلبہ تھا، وہ ٹوٹ جائے۔ ٹھیک، یہاں جو ہے یہ علیہ بالصوم علی لزوم کے معنی میں ہے۔ ٹھیک، مطلب یہ ہے کہ ایک دو روزے سے یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا بلکہ مسلسل روزے رکھنے سے ہوگا۔
دوسری حدیث کی طرف چلتے ہیں، دوسری حدیث کی تشریح، حدیث دوم کی تشریح وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی ٹھیک۔ التبتل باب تفعل کا مصدر ہے، اور مطلب اس کا کیا ہے کہ عورتوں سے انقطاع اور جدائی اختیار کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ تبتل، ٹھیک ہے۔ نکاح ترک کرنے کا حکم نصارہ کی شریعت میں تھا، عیسائیوں میں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تاکہ امت میں کثرت ہو، جیسے کہ کل بھی پڑھ چکے ہیں، اور جہاد جو ہے وہ دائمی رہے۔ امت جب زیادہ ہوگی امت محمدیہ تو پھر جو ہے وہ جہاد بھی دائمی رہے گا، وگرنہ اسی طرح اگر جو ہے نکاح نہ ہوتے رہے اور جو ہے نسل کا جو تسلسل ہے، نسل انسانی کا، وہ پھر کنٹرول میں رہے گا، محدود رہے گا، اور پہلے جو موجود مسلمان ہوں گے وہ شہید ہوتے رہیں تو پھر پیچھے سے جو ہے پیدا بھی نہیں ہو رہے، اور یہ جو موجود تھے وہ بھی شہید ہو رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ مسلمانوں کی تعداد قلت میں پڑ جائے گی اور جہاد دائمی نہیں رہے گا، کیونکہ علامات قیامت میں اب پھر یہ بھی ہے کہ جہاد جو ہے ہوتا رہے گا اور انسان مسلمان جو ہے وہ شہید ہوتے رہیں گے، تو اس وقت جو ہے قلت ہوں گی، ٹھیک۔ تو ایک نہ ایک دن اسی طرح مسلمان ختم ہو جائیں گے اور جہاد کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبتل سے منع فرمایا ہے، اور اس کی طرف ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اشارہ فرمایا ہے، فرماتے ہیں فنہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنہ امتہ لیکثر النسل ویدوم الجہاد، ٹھیک۔ یہاں جو ہے التبتل بطلہ، ٹھیک، حضرت مریم علیہ السلام کو نکاح کرنے کی وجہ سے بطول کہا جاتا ہے۔ یہ دو ہستیاں ایسی ہیں جن کو جو ہے بطول کا جو ہے لقب ملا، ایک حضرت مریم علیہ السلام اور دوسرا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو۔ تو حضرت مریم کو نکاح نہ کرنے کی وجہ سے بطول کہا جاتا ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بطول اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے دنیا کو ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، پس پشت ڈال دیا تھا، یا پھر اس لیے کہ وہ اس امت کی عورتوں سے جو ہے حسب، نسب اور دین کے اعتبار سے ممتاز اور الگ تلگ تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، ٹھیک۔ لختصینا کئی لا يحتاج الى النساء، اپنے آپ کو خصی کرا دینا تاکہ عورتوں کی طرف رغبت نہ رہے۔ امام طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مناسب یہ تھا کہ سعد رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن مظعون کو تبتل کی اجازت دیتے تو ہم بھی تبتل اختیار کرتے، لیکن انہوں نے تبتل کہنے کی بجائے بطور مبالغہ کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا فرمایا، ٹھیک۔ تو یہ جو ہے انہوں نے حقیقتاً ایسا جو ہے نہیں فرمایا کہ ہم جو ہے خصی کر لیتے، بلکہ مبالغتاً فرمایا کہ ہم تبتل میں اتنا مبالغہ کرتے کہ خصی ہو جاتے۔ اگر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی مراد حقیقتاً خصی ہونا نہیں ہے یہاں، ٹھیک، کیونکہ خصی کی اجازت نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ یہاں پھر تھوڑے بہت سوالات ہوتے ہیں جو تشریح میں گزر چکے ہیں۔ پہلا سوال کیا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبتل کی اجازت نہیں دی، جبکہ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، حالانکہ حدیث میں منع ہے۔ قرآن اور حدیث میں بظاہر تعارض آیا، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ بہت آسان ہے، آسان فہم ہے، شاید آپ کے ذہن میں بھی یہ گونج رہا ہو۔ جواب اس کا، یہاں حدیث میں جو تبتل کا ذکر ہے اس کا مطلب، اور قرآن میں جو تبتل کا ذکر ہے اس کا مطلب، اس کا مصداق دونوں کا الگ الگ ہے، ٹھیک۔ حدیث میں جو آپ علیہ السلام نے تبتل سے منع فرمایا اس کا مطلب کیا ہے؟ نکاح نہ کرنا، یعنی نکاح نہ کرنے سے جو ہے کیا ہے؟ منع ہے، نکاح کرنا چاہیے۔ اگر جو ہے وہ آپ نے نکاح کے احکامات سب کچھ پڑھے ہیں کہ کس صورت میں نکاح جو ہے واجب ہو جاتا ہے، کس صورت میں مستحب ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک۔ اور جبکہ قرآن میں جہاں ذکر ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تو اس سے مراد ہے بستر سے علیحدہ ہو جانا، یعنی ساری رات نہ سو بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرو، ٹھیک۔ تو دونوں کے جب مصداق الگ الگ ہے، معنی الگ الگ ہے، تو اب کوئی تعارض نہیں رہا۔ دوسرے جو ہے اعتراض جو ہوتا ہے، سوال جو اٹھتا ہے وہ خصی ہونے پر اٹھتا ہے۔ خصی ہونا اسلام میں جائز نہیں ہے، تو پھر راوی نے یہاں کیوں فرمایا کہ اگر اجازت ہوئی تو ہم خصی ہو جاتی؟ یہ تشریح میں گزر چکا ہے، ٹھیک۔ اس کا جواب نمبر 1 یہ کہ یہ ظن صحابی تھا کہ شاید خصی ہونا کیا ہے؟ جائز ہے، کوئی مسئلہ شرعیہ نہیں ہے۔
دوسرا جواب کیا ہے کہ صحابی کی مراد خسی ہونا نہیں ہے بلکہ تبتل میں مبالغہ مقصود تھا، یعنی ہم عورتوں سے اس طرح الگ ہو جاتے کہ دیکھنے والے یہ سمجھتے کہ شاید ان کی حاجت ہی نہیں ہے اور یہ خسی ہے۔ صحیح؟ اچھا، اب ایک مسئلہ آتا ہے کہ مرد کا خسی کرانا جائز ہے، کرانا جائز نہیں ہے، خواہ وہ چھوٹی عمر میں ہو یا بڑی عمر میں ہو۔ اسی طرح حرام جانوروں کا خسی کرانا جائز نہیں، البتہ حلال جانوروں کی جو ہے کم عمری میں خسی کرانا جائز ہے، بڑی عمر میں جائز نہیں ہے۔ اب یہ حدیث جو ہے حدیث نمبر 2، یہ بھی احناف کا مستدل ہے، دلیل ہے کہ نفلی عبادت سے نکاح کرنا کیا ہے؟ جائز ہے، جبکہ پہلی جو حدیث تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، وہ بھی احناف کی جو ہے دلیل تھی نکاح کی سنت مؤکدہ ہونے پر۔ اب اس درس میں 2 حدیثیں بمع ترجمہ و تشریح ہو چکی ہے، اتنا کافی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور مطالعہ ضرور کیجیے گا، الفاظ معنی کتاب کا حاشیہ ضرور پڑھیے گا تاکہ ہر جو سبق ہو درس ہوگا تو انشاءاللہ وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے گا۔ ابھی کے لیے اتنا کافی ہے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔